تو مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے ساری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے ہاں ایک آدمی ہے مودودیوں کا رکن، اس کا داماد اس کے پاس بیٹھا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، تو اسے پتا چلا کہ اس کا داماد کہیں رائے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اسے کہتا ہے وہ تو رائے گیا تھا؟ کہ جی ہاں۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب وہ رائے آپ نے بھی دیکھا ہے جہاں دینی بھیڑیں تیار ہوتی ہیں، دین کی بھیڑیں تیار ہوتی ہیں؟ تو مجھے غصہ تو بڑا ہے، لیکن میں بھی نہیں، بس داماد اس کا بول اٹھا، کہتا جو منصورے میں دین کے سور تیار ہوتے ہیں وہ ہم تو نہیں ہے نا، یہاں تو چلو بھیڑیں تیار ہوتی ہیں دین کی، وہاں تو کہتا دین کے سور تیار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو شرم آ گئی ہے یا نہیں؟ خیر سب سے پوچھتے رہے، آخر میں مسلمان عالم کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ہمیں تو یہی ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین ہے میں رحمت للعالمین ہوں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے اور مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح وہ ساری نسل انسانی کا خدا ہے رب الناس، اسی طرح مجھے کافۃ للناس بنا کے بھیجا ہے ساری نسل انسانی کے لیے۔ صدر مجلس نے کہا کہ بھائی اگر دو دعوے دار مل جاتے تو پھر سلیکشن یا الیکشن کی ضرورت پڑتی کہ سیٹ ایک ہے اور کینڈیڈیٹ دو ہو گئے، اب تو سیٹ بھی ایک ہے اور کینڈیڈیٹ اور امیدوار بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بلا مقابلہ کامیاب ہے، کوئی ان کے مد مقابل کھڑا ہوا ہی نہیں۔ تو بات تو فیصل ہو گئی کہ جس نبی کو ماننا ہے جو ساری دنیا کے لیے آیا ہے وہ ایک ہی نبی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات شروع ہو گئی ہے، آخر تک پہنچ ہی جائے۔ تو پہلا سوال کیا تھا کہ عالمگیر نبی کون سا ہے؟ عالمگیر نبی جو ساری دنیا کے لیے آیا، تو کتنے نبی نکلے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی دنیا اپنے آپ کو پڑھی لکھی، دانشور، ایجوکیٹڈ دنیا سمجھتی ہے نا، کہ پہلا زمانہ جاہلیت کا تھا، پڑھے لکھے ہونے کا زمانہ ہے، تو یہ دلیل کے بغیر بات نہیں مانتے کہ دلیل ہونی چاہیے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالی نے ان کی نبوت کے دلائل عطا فرمائے جو معجزات تھے۔ میں ایسی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی نبی ایسا ہے جس کا معجزہ آج دکھایا بھی جا سکے، موجود بھی ہو دنیا میں؟ جی وہ تو سنی سنائی بات ہے نا۔ زرتشتی کہنے لگے جی ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کہاں وہ آگ ہے اس وقت؟ ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہیں، بھئی کوئی دکھاؤ معجزہ کسی کا ہو تو اس وقت موجود۔ آخر جی نعمان کوڑی آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور وہ تندرست ہو گیا، کہ وہ کہاں ہے؟ بس جی لکھا ہے کتابوں میں۔ تو جتنے بھی تھے وہ سب یہی سناتے رہے کہ فلاں معجزہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، لیکن اس وقت کوئی بھی معجزہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اب مسلمان عالم کی باری آئی کہ بھائی آپ کے نبی کا کوئی معجزہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے قرآن پاک آگے رکھ دیا کہ ہمارے نبی پاک کا معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز تھی، آج بھی عاجز اور قیامت تک عاجز رہے گا۔ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ یہ ٹوپی جو آپ کے سر پر ہے خدا نے بنائی ہے انسان نے، اور سر کس نے بنایا ہے؟ پاؤں، بولنے پر میرے خیال میں اتنی پابندی تو نہیں۔ اور جوتا کس نے بنایا ہے؟ آنکھ، اینک، یہ دیوار، سورج۔ دیکھیے آپ تقسیم کرتے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا نام لیتے، کبھی انسان کا نام لیتے ہیں، اور سارے یہی جواب دیتے ہیں، کسی مذہب کا بھی ہو، کسی دین کا بھی ہو۔
تو جب پوچھا جاتا ہے کہ فرق کیا ہے تو ایک ہی دلیل ہے کہ ساری دنیا مل کر اس آنکھ جیسی آنکھ نہیں بنا سکتی، اس لیے ہم مجبور ہیں کہنے پر کہ اللہ نے بنائی ہے، اور عین کے ہر ملک میں لوگ بنا رہے ہیں۔ ساری دنیا مل کے اس سر جیسا سر پیدا، اس لیے یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے کام کی پہچان کیا نکلی کہ ساری دنیا مل کر وہ کام نہ کر سکے، وہ کس کا ہوتا ہے؟ جو پہچان اللہ کے کام کی ہے وہی پہچان اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہے، کہ ساری دنیا مل کر اس کلام جیسا کلام نہ لا سکے۔ تو آج تک ساری دنیا عاجز ہے، اس لیے جتنا یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ سورج خدا کا بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ یقین اس پر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ سورج کے بارے میں کبھی چیلنج نہیں کیا گیا کہ آؤ بھی سارے سائنسدان اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو اس جیسا سورج بنا لاؤ، لیکن قرآن کے بارے میں چیلنج ہوا کہ بھئی آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک دن بھی کسی استاد کے پاس جا کے نہیں بیٹھا، علم بھی نہیں پڑھا جا کے، لیکن تم دنیا کے سارے پڑھے لکھوں کو اکٹھا کر لو، تورات والے بھی آ جائیں، زبور والے بھی آ جائیں، انجیل والے بھی آ جائیں، ساری دنیا کے تاریخ دان بھی آ جائیں، جغرافیہ دان بھی آ جائیں، فلاسفر بھی آ جائیں، سائنسدان بھی آ جائیں، صرف انسان نہیں جنوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور یہ 114 سورتوں کا قرآن نہیں، ایک سورت چھوٹی سے چھوٹی سورہ کوثر ہے جو 1.5 سطر میں تقریباً آ جاتی ہے، کہتے اس جیسا ایک سورت لے آؤ، لیکن ساری دنیا آج تک اس کے سامنے خاموش ہے یا نہیں؟ تو جس طرح اس وقت عاجز تھی آج بھی عاجز ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کوششیں نہیں کی ہوں گی؟ بڑی کوششیں ہوئی، بس سماع ذات البروج کے مقابلے میں والنساء ذات الفروج تک کے فکرے بنائے گئے۔ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وخرطوم طویل انہ من خلقۃ ربک الجلیل۔ لیکن خود کافروں نے ان کو تھپڑ مارے کہ کم وقتوں اس سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ قیامت تک دنیا بیت دیکھے گی کہ اس کلام کے سامنے یہ گندگی، اس سے یہ کہ نہیں لا سکے کوئی بات، یہ اچھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی تھی مسلمان، اسے ایک عیسائی لڑکی نے پوچھا کہ تو بھی کہتی ہے کہ قرآن معجزہ ہے؟ بالکل، کہ کوئی آیت پڑھ، اس نے یہی آیت پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فلقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ فرمایا دیکھو ایک آیت ہے، اس میں 2 امر آ گئے ہیں، 2 نہیں آ گئی ہیں، 2 خبریں آ گئی ہیں، اور 2 بشارتیں اور خوشخبریاں آ گئی ہیں۔ ایک فکرے میں 8 باتوں کا اکٹھا کر دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بھی ہمت کر کوئی ایسا فکرہ بنا لا۔ 3 سال کے بعد وہ عیسائی عورت آئی اور مسلمان ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں کے پاس پہنچی کہ کوئی ایسا فکرہ بناؤ کہ ایک فکرے میں 8 باتیں جمع ہو جائیں، لیکن کوئی بنا۔ صاحب در مختار آیت وضو لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس میں 2 طہارتوں کا ذکر آ گیا، الوضو والغسل، اور 2 پاک چیزیں کرنے والوں کا ذکر آیا، الماء والسعید، پانی اور مٹی۔ 2 حکم آ گئے، غسل اور مسح، اور 2 اباحت والے چیزیں آ گئی کہ بیماری میں بھی رخصت ہوتی ہے اور سفر میں بھی رخصت ہوتی ہے۔ 2 دلیلیں آ گئی، ایک تفصیلی ایک اجمالی، اور 2 کنائے آ گئے، غایت اور ملامست، دونوں کنائے ہیں نا۔ اور فرمایا کہ 2 موجبین حدث آ گئے، موجبین آ گئے حدث اور جنابت، اور 2 کرامتوں کا ذکر آ گیا اعزاز کا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی پاک کریں گے اور اپنی نعمتوں کو بھی پورا فرما دیں گے۔ تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 16 چیزوں کو جمع فرما دیا۔
صاحب در مختار یہ لکھتے ہیں، یہ وہیں سے میں نے نقل کیا ہے